السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ 29 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ثریا خاتون صلاح الدین کے پاس آ کر کہتی ہے، میں یہاں نہیں آنا چاہتی تھی لیکن بابا کے حکم پر آنا پڑا۔ میں نے ایک بار انتقام کی تلوار گرائی تھی، اگر وہ آپ کے خلاف جنگ کریں گے تو میں پھر بھی آپ پر حملہ نہیں کروں گی۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، سب کے پیچھے فدائیوں کا کام ہے، میں ان کو بے نقاب کروں گا اور اس دشمنی کو ختم کروں گا۔ جواباً ثریا کہتی ہے، میں انہیں دیکھا کرتی تھی، میں ایک ایسی چیز کو جانتی ہوں جو آپ کی مدد کرے گی۔ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، وہ زیادہ خطرناک ہیں، میں آپ کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ جواباً ثریا کہتی ہے، آپ کا گھوڑا آپ کو ہر جگہ محفوظ لے جائے، اللہ آپ کی مدد کرے۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف اسکلان میں صوفیہ گریگور کا زخم داغ رہی ہوتی ہے تو گریگور کہتا ہے، یہ آگ مجھے جلا رہی ہے۔ صوفیہ کہتی ہے، صلاح الدین نے ہمیں بہت گہرا زخم دیا ہے۔ تو گریگور کہتا ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا جب میں اس کی جان لوں گا۔ جبکہ سنان بلندی سے اسکلان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیونارڈ گریگور سے کہتا ہے، آپ نے اسے میدان جنگ میں کیوں چھوڑ دیا؟ یہ سن کر گریگور اسے ایک زوردار تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے، کیا تم نے خود نہیں دیکھا کہ وہ بادشاہ آ گیا تھا؟ اس کے ساتھ ہی گریگور کی نظر سنان پر پڑتی ہے، مگر جیسے ہی گریگور کے سامنے سے کوئی گزرتا ہے تو وہ سنان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اگلے منظر میں گریگور اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے، وہ سامنے دیکھتا ہے تو سنان تخت پر بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر گریگور کہتا ہے، تم کون ہو اور اندر کیسے آئے؟ سنان آگے بڑھ کر کہتا ہے، ہر جگہ میرے قبضے میں ہے۔ گریگور کہتا ہے، لیکن تمہارے پاس میری تلوار سے بچ جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں تلواریں نکال کر اس پر حملہ کرتا ہے، لیکن سنان اس کی دونوں تلواریں پکڑ لیتا ہے۔ گریگور پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ مگر سنان کے ہاتھ پر خون کا ایک قطرہ نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ کر گریگور پوچھتا ہے، تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ سنان کہتا ہے، میں کچھ نہیں چاہتا، میں یہاں تمہارا انتقام دینے آیا ہوں۔ اگر تم میرا حکم نہیں مانتے تو مسلمان ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنیں گے اور صلاح الدین تمہیں اس جنگ میں تباہ کر دے گا۔ جواباً گریگور کہتا ہے، کیا صلاح الدین پیچھے ہٹ گیا ہے؟ اس پر سنان کہتا ہے، میں نے موت کو اسکلان سے پیچھے بیچ دیا ہے، اب تم میرے ساتھ ان کے شہر پر حملہ کرو گے۔ تو گریگور کہتا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، اگر میں شہر پر حملہ کرنے کے لیے اتنا مضبوط ہوتا تو میں یہ پہلے کر چکا ہوتا۔ سنان کہتا ہے، ہم اس کے لیے کافی مضبوط ہیں۔ تو گریگور کہتا ہے، میں انتقام کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن اگر بعد میں زنگیوں نے پوری طاقت سے مجھ پر حملہ کیا تو کیا ہوگا؟ تو سنان کہتا ہے، اس کا الزام قبائلیوں پر بھی لگایا جائے گا، وہ تمہارے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ جب دمشق آگ میں جل رہا ہوگا تب صلاح الدین میرے ہاتھ میں ہوگا۔ ادھر وکٹوریہ بادشاہ بادن سے پوچھتی ہے، آپ گریگور کو کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ صلاح الدین کو مار سکتا تھا۔ تو بادشاہ کہتا ہے، جب میں وہاں پہنچا تو گریگور صلاح الدین کے گھیرے میں تھا، اگر میں اسے نہ روکتا تو صلاح الدین اسے مار کر اسکلان حاصل کر لیتا۔ وکٹوریہ کہتی ہے، گریگور نے کوئی منصوبہ بنایا ہوگا اور یہ آپ کی طرح بزدلانہ منصوبہ نہیں ہوتا۔ یہ سن کر بادشاہ غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور وکٹوریہ کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے، تم اپنی ماں کی طرح بیوقوف ہو، تم سیاست کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ جب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو خود لڑنا ایک احماقت ہے۔ جواباً وکٹوریہ کہتی ہے، کیا میں سیاست کے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ سیاست یہ ہے جب ہمارے دشمن لڑ رہے ہیں تو اس آگ کو مزید بھڑکانا چاہیے۔ دوسری طرف صلاح الدین اور ان کے سپاہی جنگل سے جا رہے ہوتے ہیں، اسی دوران ایک تیر آ کر ان کے سامنے گرتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سب گھوڑے سے اتر جاتے ہیں۔ صلاح الدین آگے بڑھ کر تیر کا جائزہ لیتے ہیں، پھر وہ ایلسس سے کہتے ہیں، تم یہاں انتظار کرو۔ تو ایلسس کہتا ہے، ان لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ہم آپ کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتے۔ جو ابن صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، عمر ملا ہمیں اہم معلومات فراہم کریں گے، میں ان کے پاس جاؤں گا۔ ادھر جنگل میں سنان آگ لگائے بیٹھا ہوتا ہے، اتنے میں صلاح الدین ایوبی وہاں آتے ہیں۔ سنان کو دیکھ کر اس کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، عمر ملا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا تھا وہ راستے پر کسی علماء کے ساتھ آئیں گے۔ جواباً سنان کہتا ہے، تم اس راستے پر کسی علماء کے لیے آئے ہو، لیکن تمہارا ہر راستہ ایک سچ کی طرف جاتا ہے جو میں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس کے آدمی صلاح الدین ایوبی کو گھیر لیتے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، حشاشین فدائی۔ تو سنان کھڑا ہو کر کہتا ہے، ہم اندرونی علم کے مالک ہیں، جو ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے کھو جاتا ہے، میں تمہاری زندگی لے کر تمہیں ایک نئی زندگی دوں گا۔ ادھر زنگی محل میں ملکہ سلطان سے کہتی ہے، آپ کی ملاقات کئی سالوں بعد عصمت سے ہوئی ہے۔ تو سلطان کہتے ہیں، اس کا بھائی دیوان میں مارا گیا اس لیے وہ آئی تھی۔
جواباً ملکہ کہتی ہے اس نے آپ کی بےزتی کی، صلاح الدین اس کے قبیلے گیا ہے، آپ کو انہیں اس بےزتی کی سزا ضرور دینی چاہیے، لیکن آپ آرام سے بیٹھے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں ملکہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا میں اپنے بھائیوں کا خون بہا دوں؟ تو ملکہ کہتی ہے اگر اس کا ارادہ کوئی اور ہوا تو؟ جواباً سلطان کہتے ہیں تم اس بارے میں پریشان نہ ہو، ان کی فوج ہمارے دروازے پر ہے، ملکہ میں تمہارے وہم کی وجہ سے سانس بھی نہیں لے سکتا۔ تو ملکہ کہتی ہے مجھے آپ پر اعتبار ہے، مجھے امید ہے اس عورت کی بات بہتان ہوگی ورنہ حقیقی جنگ چھڑ جائے گی۔ دوسری طرف عصمت خاتون اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے نور الدین زنگی نے ہمارے سرداروں کو مار دیا، جب تک انتقام نہیں لیا جاتا ہم ایک ساتھ ہوں گے۔ کاراتیگن کہتا ہے سردار کی ذمہ داری میرے لیے مشکل ہے، اس لیے ہمارے اتحاد کی رہنما عصمت خاتون ہے، اور کہتا ہے ہمارے اتحاد کی شروعات خون سے ہو چکی ہے۔ تو ایک سردار کہتا ہے عصمت خاتون کے سائے میں اور آپ جیسے بہادر کے ساتھ آگے بڑھنا ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ یہ سن کر کاراتیگن مسکرا کر کہتا ہے پھر کھانا شروع کر دیں جو میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ پھر وہ کھانا کھانے لگ جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے شہزادی وکٹوریہ آئی ہے۔ یہ سن کر عصمت خاتون کہتی ہے اسے آنے دو۔ پھر وکٹوریہ عصمت خاتون کے خیمے میں داخل ہوتی ہے۔ اسے دیکھ کر کاراتیگن کہتا ہے کیا وہ کتا خود نہیں آ سکتا تھا جو تمہیں بیچ دیا؟ پھر عصمت کہتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا دوبارہ یہاں مت آنا۔ جواباً وکٹوریہ کہتی ہے میں نے بھی کہا تھا زنگیوں پر بھروسہ مت کرنا، انہوں نے تمہارے سردار کو مار ڈالا۔ اس پر عصمت کہتی ہے وہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ وکٹوریہ کہتی ہے میں یہاں تمہاری حمایت کرنے آئی ہوں۔ وکٹوریہ کے سپاہی سونے کے صندوق لے کر وہاں آتے ہیں اور جب صندوق کھولتے ہیں تو اس میں سونا ہوتا ہے۔ سونے کو دیکھ کر سرداران حیران ہوتے ہیں۔ دوسری طرف شیرکو سلطان سے کہتا ہے بورو قبیلے کے پاس موجود جاسوسوں سے خبر آئی ہے، سلیبی سپاہی بورو قبیلے گئے ہیں، وہ اپنے ساتھ صندوق لے کر گئے ہیں۔ یہ سن کر سلطان غصے سے کہتے ہیں کیا وہ سلیبیوں سے مل چکے ہیں؟ جواباً شیرکو کہتا ہے سلطان ایسا ہی لگتا ہے۔ سلطان غصے سے کہتے ہیں وہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اتنے میں امیر اصفہانی آ کر کہتا ہے میرے سلطان صلاح الدین قبیلہ چھوڑنے کے بعد کھو گیا ہے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں کیسے کھو گیا؟ شاید قبیلے والوں نے اسے اغوا کر لیا ہو، اگر قبائلیوں نے ایسا کیا تو وہ اس کی قیمت ادا کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر وکٹوریہ کہتی ہے زنگی ایک سیاست کا نام ہے اور آپ چند لوگ آپ کا ان کے خلاف جانا مشکل ہے، البتہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ سونا اور سپاہی دے سکتا۔ یہ سن کر ایک سردار کہتا ہے شاید یہ جنگ ایک موقع ہے دشمنی کو دوستی میں بدلنے کا۔ کاراتیگن وکٹوریہ کے پاس آ کر کہتا ہے تم بہت بہادر لڑکی ہو، لیکن کاش تم اپنے بدماش بھائی کو کچھ بتاتی، میں تمہاری زمینوں پر بہت لڑا ہوں، میں نے آپ کے لوگوں کے بہت سے سر لیے ہیں اور بہت سا سونا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے سپاہیوں کو مار دیتا ہے اور کہتا ہے لیکن میں نے اپنی تلوار کبھی نہیں بیچی۔ کاراتیگن کہتا ہے اگر تم نے دوبارہ ایسی بات کی تو میں تمہارا سونا بھی لوں گا اور سپاہیوں کو بھی چیٹ ڈالوں گا۔ دوسری طرف سنان ریحانی کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اتنے میں اس کے آدمی صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے آتے ہیں۔ سنان اور ریحانی اپنے چہرے چھپا لیتے ہیں۔ سنان کے اشارے پر صلاح الدین کے آنکھوں سے پٹی ہٹا دی جاتی ہے۔ سنان کہتا ہے حقیقت کی سرزمین پر خوش آمدید صلاح الدین۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں یہ جھوٹ کا ٹھکانہ ہے۔ تو سنان کہتا ہے تم اپنے غصے کی وجہ سے حقیقت سے بے خبر ہو۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں تم سب کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ سنان کہتے ہیں ہم کائنات کے پوشیدہ رازوں کو جانتے ہیں، اس لیے ہم ہی دنیا پر حکومت کریں گے، یہ لڑائی ہمارے اور تم لوگوں کے درمیان ہے اور یہ بڑی حقیقت ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں حق ہمیشہ اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے۔ اس پر سنان کہتا ہے ہمارے فدائی جنت کے لیے اپنی جان دیتے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں فکر نہ کرو عنقریب حق غالب ہوگا اور پھر ساری حقیقت ظاہر ہوگی۔ یہ سن کر ریحانی کہتا ہے تم لوگ آپس میں لڑتے رہو، یہ سزا ہے ہمارے مقصد کی پیروی نہ کرنے کی، اس جنگ کو روکنے کے لیے ہماری پیشکش قبول کرو۔ پھر سنان کہتا ہے جب تم اس راستے پر نکلو گے تو ہم تمہارا سایہ بنیں گے۔ اس کے ساتھ صلاح الدین ایوبی اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب انہوں نے اپنے سپاہیوں کو کہا تھا فدائی شروع سے ہی میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ ایلسیز کے پوچھنے پر صلاح الدین نے کہا تھا اگر یہ جال ہے تو میں خود ان کے پاس جاؤں گا اور مجھے وہ جگہ مل جائے گی جس کی مجھے تلاش ہے۔ اس خیال کے بعد صلاح الدین کہتے ہیں تم یہ جنگ شروع نہیں کر پاؤ گے۔ تو سنان کہتا ہے جنگ بہت پہلے شروع ہو چکی ہے، تم یہاں رہو گے اور دمشق میری آگ سے جل کر راکھ ہو جائے گا اور تم بھی ہم جیسے بنو گے۔ پھر وہ آگے بڑھ کر صلاح الدین کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور ریحانی سے کہتا ہے اب وقت ہے کہ صلاح الدین کو ہماری جنت میں لے جائیں۔ یہ کہہ کر وہ ریحانی کو ایک دوا دیتا ہے۔
ریحانی کو ہاتھ دے کر صلاح الدین اس لمحے کو یاد کرتے جب انہوں نے شفاخانے میں ریحانی کے ہاتھ کو بالکل اسی انداز میں دیکھا تھا۔ صلاح الدین کافی حیران ہوتے ہیں۔ ریحانی آگے بڑھ کر کچھ بناتا ہے۔ سنان کہتا ہے اس دعوے کے بعد تم ایک فدائی بنو گے جو ہمارے لیے کام کرو گے۔ اس کے ساتھ صلاح الدین کو دعوے کے پاس بٹھا دیا جاتا ہے اور سنان ریحانی کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پہرے پر 2 سپاہی ہوتے ہیں۔ صلاح الدین چھپائے ہوئے خنجر سے اپنی رسیاں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر زنگی محل کے باہر گھوڑا گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ امیر ایوب کہتے ہیں تمہارے قبیلے اور ہمارے درمیان دشمنی ہے، پھر تجارت کے لیے یہاں کیوں آئے ہو؟ جواباً سپاہی کہتے ہیں تجارت میں ایسا نہیں ہوتا۔ امیر ایوب کہتے ہیں کھولو پھر گاڑیاں۔ یہ سن کر گھوڑا گاڑی سے سلیبی سپاہی اور تل لباس میں فدائی نکلتے ہیں۔ یہ دیکھ کر امیر ایوب کہتے ہیں یہ قات ہے۔ یہ کہہ کر وہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ایک زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ لڑتے لڑتے امیر ایوب بلند آواز میں کہتے ہیں باقی داخلی راستوں کی طرف بھاگو، وہ وہاں سے داخل ہو سکتے ہیں، سلطان کو خبر بھیجو۔ ادھر وزیر عماد سلطان کے پاس آ کر کہتا ہے میرے سلطان شہر پر حملہ ہوا ہے۔ تو سلطان کہتے ہیں حملہ کس نے کیا؟ تو عماد کہتا ہے قبائل اور سلیبیوں نے۔ یہ سن کر سلطان غصے سے شیرکو کو کہتے ہیں میں نے کہا تھا فوج کو شہر میں بیچ دو۔ شیرکو کہتا ہے میرے سلطان آپ محل میں رہیں۔ جواباً سلطان کہتے ہیں ہر کوئی تلوار اٹھا کر نکلے گا۔ ادھر صلاح الدین مسلسل رسیاں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ رسی کٹ جانے کے بعد وہ بے ہوش ہونے کا ناٹک کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ایک فدائی آگے بڑھتا ہے تو صلاح الدین اسے جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ دوسرا سپاہی بھی حملہ کرتا ہے لیکن صلاح الدین کچھ ہی دیر میں اسے مار گراتے ہیں۔ پھر صلاح الدین وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ادھر دمشق بازار میں خواتین کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں۔ اتنے میں امیر ایوب کی بیٹی بھاگ کر آتی ہے اور کہتی ہے شہر پر حملہ ہو گیا ہے۔ ہر خاتون جنگ کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ خواتین سلیبی اور فدائیوں کو جہنم واصل کرتی ہیں۔ لڑائی کے دوران ملکہ سلیبیوں کے وار سے زخمی ہوتی ہے۔ پورے بازار میں افراتفری ہوتی ہے۔ اسی دوران سنان کے سامنے خواب دیکھنے والا سپاہی وہاں آتا ہے اور بیرا کو لڑتے دیکھتا ہے اور پھر اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب سنان نے کہا تھا تم نصر الدین کی خاتون کو مارو گے۔ اس خیال کے بعد وہ پیچھے سے بھاگتا ہوا آتا ہے اور خنجر بیرا کے پیٹھ میں گھونپ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ملکہ بیرا بیرا پکارتی ہے مگر بیرا کو مارنے کے بعد وہ فدائی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور بیرا زمین پر گر جاتی ہے۔ ناظرین یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ویڈیو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے